کہ اگر وصیت کی ہے اللہ کے نبی نے تو وہ کہاں ہے؟ مطلب اتنے، یعنی یہ نبوت پر بھی سوالیہ نشان ہے پھر تو۔ بلکہ اور بھی کئی لوگ حضرت عمر کے ساتھ تھے، یعنی لوگ دو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی اجتہادات ہوتے رہے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کی وصیت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گئی۔ تو یہ حدیث قرطاس ہے۔ ان ساری محکم احادیث کو ہم جو ہے وہ نظر انداز کر کے اس ایک حدیث کو لے کر ہم حضرت عمر کو گستاخ ٹھہرا دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے۔ اگر عمر جو ہے وہ حکم دولی کرنے والے تو حضرت علی تو سب سے پہلے، چونکہ حکم حضرت علی کو تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ 3-4 دن نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہے ہیں اور آپ نے حضرت عمر کی رائے پہ عمل کیا ہے۔ انہی لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم اس سے پہلے وصیت کر چکے تھے۔ تو اگر یہ بھی وصیت کوئی لازم ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کاغذ قلم دوبارہ منگوا لیتے اور لکھوا دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر احادیث کے اوپر جو اعتراضات تھے منکرین احادیث کے، ان کو حل کرنے کے بارے میں شیخ صاحب سے رہنمائی لی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے حدیث قرطاس کے اختلاف کے حوالے سے، کہ جو بعض مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے یا بعض فرقوں کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی وہ خلافت کے حوالے سے کرنی تھی یا کسی اور معاملے کے حوالے سے کرنی تھی۔ تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ جو ان کا اختلاف تھا اس کا پس منظر کیا تھا، اور کیا ایک نبی ایسا ممکن ہے کہ اپنی موجودگی میں اس اختلاف کو امت کے اندر باقی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شیخ صاحب سے ہم اس بارے میں رہنمائی لیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب پہلے بھی ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حدیث قرطاس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث قرطاس سے مراد اصل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، جو کہ صحیحین میں موجود ہے۔ اور اس حدیث میں یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع قال ایتونی کتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کی بیماری میں آپ نے صحابہ کو کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ کاغذ قلم لے کر آؤ اور میں تمہارے لیے جو ہے وہ کچھ لکھ کر دے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ صحیح۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بیماری کی شدت کو دیکھا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کہ نبی کریم علیہ السلام پہ بیماری جو ہے اس کی شدت ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ اگر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور نبی صاحب ذرا کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کی احادیث کا بھی علم موجود تھا، تو ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اور اس وقت پھر لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، چونکہ لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، اور نبی علیہ السلام کوئی وصیت جو ہے وہ آپ لکھوانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر کا یہ ان کے اکیلے کا یہ قول نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، لہٰذا جو ہے وہ کاغذ قلم نہ لایا جائے، تو بلکہ اور بھی کئی لوگ حضرت عمر کے ساتھ تھے، یعنی لوگ دو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اجتہادات ہوتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہ جو ہے اس وقت آپ پر بیماری کی شدت ہے اور بیماری کا غلبہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ فی الحال آپ نہ اس کو لے کر آؤ۔ یعنی یہ صحابہ کا اجتہاد تھا، اور جیسے صحابہ دیگر مسائل کے اندر اجتہاد کرتے تھے، ان میں بعض جو ہے وہ حق کو پہنچ جاتے تھے، بعض کا اجتہاد غلط بھی ہوتا تھا۔ بے شک۔ تو اصل میں حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام شاید جیسے بیماری کی شدت کے اندر جو ہے وہ کچھ کلمات کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری کی شدت کی وجہ سے کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ دین کے اندر لازم ہے تو یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہوش میں آئیں گے اور یہ لکھوائیں گے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور فراست کی دلیل ہے۔ بے شک۔
تو اور اگر یہ ضروری نہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کو نہیں لکھوائیں گے۔ ویسے بھی انبیاء کو تو جو موت آتی ہے مطلب اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد انبیاء کو موت دی جاتی ہے۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی گئی تھی، مطلب کہ جب جبریل آئے تھے اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا اور آپ کو خبر اس بات کی دی گئی تھی، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ نے ان کو قریب کر کے ان کے کان میں کوئی بات کی، تو ایک دفعہ وہ رو پڑیں اور ایک دفعہ ہنس پڑیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ روئی کس بات پہ اور ہنسی کس بات، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اس بات پہ مجھے رونا آیا، اور مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھے ملے گا وہ تم ہو، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ خوشی ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث کے آخر میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ الفاظ کہے ہیں، اور الفاظ وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی مسلمانوں پر کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو آپ خط لکھوانا چاہتے تھے یا وصیت لکھوانا چاہتے تھے اس کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی یہ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی اس وقت میں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت نہ لکھوا سکے۔ تو یہ حدیث کرتاس ہے، اور یہ مشہور زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس حدیث سے جو ہے وہ رافضہ اس سے استدلال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت علی کے نام وصیت لکھوانا چاہتے تھے، خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان رضیۃ کل رضیہ، کہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کی وصیت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گئی۔ تو یہ حدیث کرتاس ہے۔ شیخ صاحب، حدیث کرتاس کے حوالے سے جو لوگوں کے اشکالات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں؟ پھر اگر تو یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی پیدا ہو گیا تھا، تو پھر جو لوگوں کے ہم میں سے اکثر جو جماعتیں ہیں بعض دفعہ مسلکی اختلاف بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو جو ہمارے پھر جو اختلافات ہیں اور صحابہ کرام کے بھی اختلافات تھے، تو کیا یہ بنتے نہیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں جو اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں اس حدیث پہ، وہ ان میں سب سے پہلا اشکال تو یہ ہے، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ قلم لانے سے روکنے کی اصل وجہ ان کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے نام خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ یہ اس سے جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے جو ہے وہ اپنی رائے کو جو ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کی ہے، یا اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی جو ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا ہی آپ جو ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے۔ تو یہ چند ایک اشکالات ہیں جو اس حدیث پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کاغذ قلم اس وجہ سے آپ منگوا رہے تھے کہ آپ اس میں خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی علی کے نام کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روکا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عدولی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنا فیصلہ ان کا صادر کرنا ہے۔ اس طرح کے اشکالات جو اس حدیث کے ظاہر سے لیے جاتے ہیں، اور جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو مشکل الحدیث ہے، ایسی احادیث جو مطلب جن کے اندر کوئی اشکال ہوتا ہے یا ظاہر ہمیں تعارض لگ رہا ہوتا ہے، تو ان کا حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو محکم احادیث اور آیات کی طرف جائیں۔ تو محکم احادیث جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام اجتہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کرتے تھے، اور اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بعض صحابہ نے راستے میں پڑھ لی، بعد نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ہم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی ہے وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ رہی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو واجب سمجھ کر انہوں نے جو ہے وہاں بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں فریقین کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اس طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اب صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تندرست تھے، آپ صحیح تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، مطلب کہ آپ کو رسول اللہ کا لفظ مٹا رہے ہیں، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر ہم حق پر ہیں، لیکن یہ ایک مسلط کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک مقام ہے، اور ان کے بارے میں بے شمار ان کے فضائل میں احادیث ہیں۔ ان ساری محکم احادیث کو ہم جو ہے وہ نظر انداز کر کے اس ایک حدیث کو لے کر ہم حضرت عمر کو گستاخ ٹھہرا دیں نبی علیہ السلام کا، یا اگر ہم اس کا منفی پہلو نکالیں تو پھر تو یہ بھی نکلتا ہے کہ کیا ایک نبی کسی اپنے صحابی سے مجبور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر، کہ مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں سے ہر امت میں ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو محدث ہوتا تھا۔ محدث یعنی جسے اللہ الہام کرتا تھا، ملہمون۔ تو فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث اور ملہم ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے۔ حضرت عمر حضرت انس کو بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ لقد وافقت ربی فی ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے 3 جو ہے وہ چیزوں کے اندر موافقت کی، اور ایک اسی حدیث کے بعض الفاظ ہیں لقد وافقنی ربی فی ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ نے میری 3 چیزوں کے اندر موافقت کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہ نماز 2 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا کر نازل کر دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ اسی طرح دوسرا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جو ہے وہ فاسق فاجر لوگ بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، تو اپنی بیویوں کو مشورہ دیا کرو، اپنی بیویوں کو مشورہ دو کہ وہ پردہ کر لیں، یعنی اوڑھ رہی ہیں اپنی اوڑھ کے رکھیں۔ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، واجب نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر نے پہلے سے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر کے اندر فاسق و فاجر لوگ نیک لوگ بھی آتے ہیں، تو اپنی بیویوں کو مشورہ دو کہ وہ پردہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی، پردے کا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ اسی طرح معروف واقعہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہ یہ تھی کہ جس پہ عمل ہوا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کا خون بہایا جائے، ان کا خون بہایا جائے، اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، یعنی میرا جو رشتہ دار ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ چونکہ صاحب ظاہر ہے کہ اس جنگ کے اندر جو قیدی بنے تھے وہ تقریباً اکثر صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے، تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی، وہ فرماتے تھے کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے، اور ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کا خون بہانا چاہیے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو لے کر اس پہ عمل کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ دیکھیں کہ آیات اتار دی کہ اگر یہ پہلے کتاب میں نہ لکھا ہوتا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرے سامنے بولتے ہو یا مطلب حکم عدولی کرتے ہو۔ تو یہ بھی حضرت عمر کے اجتہادات میں سے ایک اجتہاد ہے کہ یعنی حضرت عمر نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت انتہائی سخت تکلیف میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بیماری کی شدت ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کو ہم کیوں مشکل میں ڈالیں، نبی علیہ السلام کو ہم کیوں مشکل میں ڈالیں؟ لہٰذا کاغذ قلم نہ لاؤ، اگر یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو اللہ کے نبی کو شفا ملے گی اور آپ لکھیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا مطلب واجب نہ ہوا تو پھر نہیں لکھ سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کو شفا ملی، یعنی یہ جمعرات کا دن تھا، یہ جمعرات کا دن تھا، اور آپ کی وفات جو ہے وہ یوم الاثنین پیر کے دن کو ہوئی ہے، سوموار کے دن کو ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 3-4 دن نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہے ہیں، اور آپ نے حضرت عمر کی رائے پہ عمل کیا ہے، حضرت عمر کی رائے پہ عمل کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کاغذ قلم لے کر نہ آؤ، نہ جو ہے وہ نہ لکھا جائے، تو اللہ کے نبی نے نہیں لکھوایا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کو تبلیغ کا حکم ہے، اگر کوئی انتہائی ضروری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو جب صحیح ہو گئے تھے، جب آپ مطلب کہ بیماری کی شدت کم ہو گئی تھی، آپ اس کے بعد 3 دن زندہ رہے ہیں تو آپ لکھوا دیتے۔ یعنی حضرت عمر، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے حضرت عمر کی رائے کو جو ہے وہ آپ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اگر حضرت عمر اگر غلط ہوتے تو آپ صحتیاب ہونے کے بعد ان کو مطلب کہ ان کے بارے میں کوئی کلمات کہتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں کوئی کلمات نہیں کہا، بلکہ آپ نے خاموشی کا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اور وصیتیں بھی کی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد اور وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو،
اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم، کہ نماز 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 کا خیال کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 آپ نے جو ہے وہ وصیتیں کی تھی اپنی موت کے قریب، ان کا صحابہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر یہ بھی وصیت کوئی لازم ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کاغذ قلم دوبارہ منگوا لیتے اور لکھوا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کے نام وصیت لکھوانا چاہتے تھے خلافت کی، انہی لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم اس سے پہلے وصیت کر چکے تھے، اللہ کے نبی اس سے پہلے علی کے نام وصیت لکھوا چکے تھے۔ تو جب اتھینٹک اور معتبر تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے وصیت علی کے نام خلافت کی لکھوا چکے تھے، تو پھر یہ دوبارہ لکھوانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ وصیت جو اپنے گلے میں رکھتے تھے ہمیشہ، یعنی وہ اصل میں صحیفہ تھا نا ان کے گلے میں، تو لوگوں نے ان کے مطلب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال تھا کہ شاید اس میں وصیت نامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے کو خاص وصیت اللہ کے نبی نے آل رسول کو کی ہے، یا مطلب تو اس کے اندر دیات تھیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قصاص اور ان چیزوں کے احکام تھے، اور انہوں نے بتا دیا حضرت علی نے کہ ہماری کو خاص وصیت ہمیں نہیں اللہ کے نبی نے کی، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے پہلے وصیت کر چکے تھے، اور پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت علی کے نام وصیت کرنا چاہتے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وصیت کی ہے اللہ کے نبی نے تو وہ کہاں ہے؟ مطلب اتنے یعنی یہ نبوت پر بھی سوالیہ نشان ہے پھر تو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ، ان میں سے کوئی ایک بھی نقل نہیں کر رہا ان میں سے کوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نبی علیہ السلام کے اس حکم کی عدولی کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم لے کر نہ آؤ چونکہ اللہ کے نبی کی بیماری کی شدت، اصل میں حکم پتہ کس کو دیا گیا تھا؟ کاغذ قلم لانے کا حضرت علی کو حکم دیا گیا تھا کہ علی کاغذ قلم لے کر آؤ۔ تو اس کا مطلب حضرت علی، اگر عمر جو ہے وہ حکم عدولی کرنے والے تو حضرت علی تو سب سے پہلے ہیں، چونکہ حکم حضرت علی کو تھا۔ اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے وہ باوجود اتنی بہادری کے عمر کے سامنے چپ ہو جائیں؟ اللہ، یعنی علی بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام شاید آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے اور آپ پر اس میں مشقت ہے، تو نبی علیہ السلام پہ صحابہ شفقت کرتے ہوئے کہ آپ بیماری کی شدت میں ہیں لہٰذا ہم آپ کو اس میں تکلیف نہیں دینا چاہتے، اور نبی علیہ السلام نے اس میں خلافت کی وصیت تو آپ پہلے اسے تمنا کر چکے تھے۔ اگر آپ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی خلافت کی وصیت کرنا چاہتے بھی ہوتے یا لکھوانا بھی چاہتے ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کرتے، چونکہ اس سے پہلے آپ اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا لو اور اپنے والد کو بلا لو، میں وصیت نامہ لکھ دوں تمہیں اور ابو بکر کے نام خلافت کی وصیت لکھ دوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا کل کو تمنا نہ اٹھ کے کرے کہ میں خلیفہ ہوں اور جو ہے وہ امت کے درمیان اختلاف کو میں ختم کر دوں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام تو پہلے تمنا کا اظہار کر چکے ہیں۔ جن معتبر مصادر سے یہ حدیث کرتاز ثابت ہے، ان معتبر مصادر سے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے نام خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے اشارے اور کنائے کیے ہیں، آپ نے اپنی جگہ پہ امامت پہ کھڑا کیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے علاوہ وہ عورت جو آئی تھی جس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نہ ہوں تو کس سے مسئلہ پوچھوں، تو اس نے ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے قرائن ہیں جنہیں کوئی بھی صاحب عقل و ذی شعور انہیں جھٹلا نہیں سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ ابو بکر کے نام وصیت کرتے اگر کرتے تو، اور اگر کوئی چیز انتہائی اہم ہوتی تو جو نبی علیہ السلام بیماری کے وقت لکھوانا چاہتے تھے تو اس کے بعد آپ کتنی دیر جو ہے وہ زندہ رہیں، 3-4 دن آپ زندہ رہیں، آپ اس کے بعد لکھوا دیتے، حالانکہ آپ نے اور وصیتیں کی ہیں لیکن یہ آپ نے وصیت نہیں کی۔ تو اس وجہ سے یہ مراد لینا کہ آپ خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے نعوذ باللہ حکم عدولی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا ہے، تو پھر حکم تو حضرت علی کو تھا کاغذ قلم لانے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سب سے پہلے تو انہوں نے کی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں جیسے کہ میں پہلے بات چکا ہوں کہ صحابہ کے بارے محکم احادیث موجود ہیں، یہ تو مشکل حدیث ہے، محکم احادیث موجود ہیں کہ جن کے اندر حضرت عمر کی شان، ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ثابت ہے، مسلم ہے، تو لہٰذا ان سارے فضائل کو ہم سائڈ پہ کر کے صرف اس ایک حدیث کو لے کر کہیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جرت کی ہے اور انہوں نے آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات آپ نے کی اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ایک تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں، اگر ہم یہ اعتراض کر رہے ہیں تو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف جو مشورے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وحی بنا جی موافقت کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے موافقت یہ بھی کی۔ ان کا ایک مشورہ ہی تھا کہ جب ہمارے لیے قرآن و سنت موجود ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے، مطلب احتراماً یا ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی کہ اگر کوئی چیز ضروری ہوئی تو اللہ کے نبی صحت یاب ہونے کے بعد لکھوا دیں گے۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باقاعدہ زور نہیں ڈالا اس بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ لازمی لکھیں، میں دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں، بلکہ بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا کہ آپ بتا دو ہمیں، مطلب آپ بتا دو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکالنے والا اور اس طرح کی کچھ نصیحتیں آپ نے کی اور جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی پوشیدہ چیز تو ہے نہیں کہ جس کو چھپایا جا سکے. صحیح. شیخ صاحب، اس میں ہمارا جو ایک آپ سے بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بیان کیے باقاعدہ کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے درمیان حائل ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مراد یہ تھی کہ حضرت عمر پہ وہ تنقید کر رہے تھے کہ وہ اس نبی علیہ السلام کی وصیت اور آپ کے درمیان حائل ہوئے ہیں. حالانکہ ان کی مراد ہرگز بھی نہیں ہے. ان کی مراد اس قول سے کہ ان الرضیۃ کل رضیۃ ما حال بین رسول اللہ و بین کتابہ، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس کی مراد یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب امت فرقوں میں بڑھ چکی تھی. بے شک. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ وفات جو ہے وہ بہت متأخر ہے اور انہوں نے یہ فرقے دیکھے ہیں. اس وقت جو ہے وہ رافضہ اور معتزلہ اور خوارج جو یہ فرقے ظاہر ہو چکے تھے اور یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کا یہ کہنا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو حضرت نبی علیہ السلام کی وصیت اور آپ کے درمیان حائل ہوگی، یعنی اگر یہ اللہ کے نبی لکھ دیتے تو شاید جو ہے وہ یہ اختلاف نہ رہتا. اور ان کو بھی پتہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی لکھواتے تو ابو بکر صدیق کا نام لکھواتے. تو حضرت عمر کا یہ الفاظ کہنے سے مقصود جو ہے وہ لوگ تھے جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو مان نہیں رہے تھے. یعنی اس کے برعکس جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو مان نہیں رہے تھے اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں خلیفہ تو فلاں بننا چاہیے تھا، فلاں بننا چاہیے تھا، ان کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کے نبی لکھوا دیتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا ابو بکر. اور ان کو پتہ تھا کہ ابو بکر کے بارے میں آپ نے خلافت لکھوانی تھی، چونکہ آپ اس سے پہلے اظہار کر چکے ہیں کئی دفعہ. تو ان کی مراد عمر نہیں تھے، ان کی مراد یہ وہ لوگ تھے جو ابو بکر کی خلافت پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے اور اعتراض کر رہے تھے. تو کہتے تھے اگر اللہ کے نبی جو ہے وہ لکھوا دیتے تو یہ آج جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں باطل اور جھوٹے ہوتے. بے شک. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور اسی طرح آپ سے دین کا کام لیتا رہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بات کی حدیث کرتاس کے حوالے سے کہ کیا واقعتاً صحابہ اکرام کے اندر اس چیز کا اختلاف پایا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی وصیت لکھوانا چاہتے تھے اور انہوں نے کیوں نہیں لکھوائی، اور کیا ایک صحابی دوسرے صحابی کے اوپر اس طرح غالب آ سکتا ہے اور وہ بھی ایک نبی کی موجودگی میں، اور ایک نبی کیا نعوذ باللہ من ذالک تقدیر کے آگے بے بس ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی اپنی نبوت کو مکمل نہ کرے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ اعتراض امت کے اندر باقی چھوڑ جائے. تو شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے اس چیز کو واضح کیا. انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.